رات کا وقت ہے، درویش بستر پہ سو رہا ہے۔ رات کے 3 بجے فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ درویش کو اپنے اندر سے بہت ہلکی سی ایک آواز بہت قریب سے سنائی دیتی ہے کہ جیسے اس کی روح اس کے کانوں میں کہہ رہی ہو کہ اٹھو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، نماز پڑھو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اپنا فرض ادا کرو۔ درویش نیم نیند کسی حالت میں خود کو جواب دیتا ہے، یعنی اس کا نفس جو وجود کی حالت میں جسمانی شکل میں سویا ہوا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں ابھی اٹھتا ہوں، ابھی سورج کہاں نکلا ہے، بس 5 منٹ میں اٹھتا ہوں، تھکن بہت ہو رہی ہے، رات کو دیر سے سویا تھا، اٹھا نہیں جا رہا، جسم بالکل سن ہوا پڑا ہے، ہمت ہی نہیں ہو رہی، ابھی کچھ دیر سو جاتا ہوں، فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے اٹھ جاؤں گا، ابھی تو 2 گھنٹے باقی ہے، کوئی بات نہیں، سو جاؤں، صبح قضا پڑھ لوں گا، ابھی بہت بھائی ابھی تو بالکل ہاتھ پیر کڑے پڑے ہیں۔ اچانک کچھ دیر بعد محسوس ہوا کہ دور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی مر گیا ہو اور گھر والے رو رہے ہوں اس کی لاش پہ۔ گھبرا کر آنکھیں ملتے ہوئے درویش اٹھتا ہے کہ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ تو جس بستر سے اٹھتا ہے وہ بستر اس کا جسمانی وجود ہے۔ ابھی اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب بستر سے مکمل باہر نکل کر بیٹھتا ہے تو اسے تعجب کا، حیرانگی کا ایک جھٹکا سا لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور اسی بیڈ کے ارد گرد اس کے اپنے، اس کے بچے، اس کے رشتے دار اور کچھ محلے والے کھڑے رو رہے ہیں۔ بات چیت کر رہے ہیں، مرنے کی وجوہات پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ درویش کو وہ تو اچھا بھلا تھا، ابھی شام کو ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی، شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ابھی تو کچھ پتہ نہیں۔ اور یہاں اب درویش کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ یہ کیا ہوا۔ وہ زور زور سے چیخ چیخ کر ان سب کو بلا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، میری بات سنو، تم لوگ کیا باتیں کر رہی ہو۔ وہ ایک ایک بندے کو جا کر چھو کر بتا رہا ہے کہ میں درویش ہوں، میں ٹھیک ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سن رہے۔ جب کوئی رسپانس نہیں آتا تو حیرت سے اپنے مردہ جسم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ او خدایا، اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ جسم، یہ مٹی کا وجود میرے اس روحانی پیکر کے ظہور کا بس ایک سبب تھا۔ میں جو بولنا چاہتا ہوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے ذریعے ظاہر ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سبب کی دنیا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی ملاقات ہوئی تو اللہ کریم کی آواز بھی ایک درخت سے آئی کہ میں رب العالمین ہوں، کہ پھر جب اس کے پاس پہنچا تو میدان کے داہنے کنارے سے برکت والی جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ جہان کا رب ہوں، یعنی میری روح کی، میری فطرت کی، میری خصلت کی، میری سوچ کی، میرے عمل کی نمائندگی کا اختیار یہ میڈیم تھا کہ میں کون ہوں، کیا سوچتا ہوں، اچھا ہوں، برا ہوں، یہ سب اس کی وجہ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یعنی جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلافت دینے والا ہوں آدم کو، انسان کو، روح کو، تو روح کا وہ اختیار اس جسم پر تھا جس کے ذریعے وہ زمین پر موجود باقی وجود سے ہم کلام ہو سکتی تھی، اسی وجود کے ذریعے وہ ہر عمل کر سکتی تھی۔ اور جب یہ جسم نہ رہا تو نہ اب کوئی مجھے سن پا رہا ہے، نہ دیکھ پا رہا ہے،
حالانکہ میں موجود ہوں اپنی اصل شکل میں، لیکن کوئی مجھے پہچان نہیں پا رہا۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ ابھی میری زندگی اس دنیا میں بہت باقی ہے، میری صحت بھی ٹھیک ہے، ابھی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی، اور ہمارے گھر کے بڑے بزرگ بھی ماشاءاللہ ابھی زندہ ہیں، ہمارے خاندان میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں، مگر یہ کیا ہو گیا؟ ابھی وہ یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو عزیز رشتہ داروں کو خبر کر دیتے ہیں۔ اب جو اللہ کی مرضی، اتنی ہی عمر لے کر آئی تھی یہ روح، اس روح کا اور جسم کا اتنا ہی ساتھ تھا۔ پھر میت کو نہلانے کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ میت جنازے کی چارپائی پہ نہلا کر لٹا دی گئی۔ عزیز رشتہ دار بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور درویش چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں ادھر ہوں بے وقوفو، میں تو ادھر ہوں، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ تو مردہ شے ہے، اس پہ کیوں رو رہے ہو؟ اور پھر چارپائی اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف جانے کی تیاری ہونے لگی۔ درویش سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی اپنے دنیا کے وجود کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور افسوس حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ دن بھی آنا تھا اور اتنی جلدی؟ میرے تو بہت سے کام، بہت سا پیسہ جو میں نے زندگی بھر کمایا، جمع کیا، کیا بنے گا اس محنت کا؟ میں تو ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ بچوں کا کیا بنے گا؟ گھر کا خیال کون رکھے گا؟ کوئی وصیت نصیحت تک نہ ہو سکی۔ میں کیا صرف اس دنیا میں صرف اپنے لیے ہی آیا تھا؟ کیا اچانک ہی کوچ کا نکارہ بج گیا؟ انہی باتوں کے دوران بے بس درویش اپنے آپ میں کھڑا اپنے جنازے کی نماز کی کاروائی دیکھتا جا رہا ہے۔ مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کہ درویش مجذوب فلاں گھر میں ان کا جنازہ ادا کیا جا رہا ہے، جنازے میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ درویش خود سے کہتا ہے کہ ایسے اعلان تو اکثر کانوں میں سنائی پڑتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے، کوئی توجہ نہ رہتی تھی کہ کبھی یہ مقام خود پر بھی آئے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر جنازہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ اکبر! اور درویش کی حالت پریشان ہونے لگی۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ رک جاؤ، او اللہ کے بندو، کدھر لے جا رہے ہو؟ ابھی میں موجود ہوں، یہی موجود ہوں، تم سب لوگوں کے درمیان ہوں، کیونکہ یہ میرا جسمانی وجود، یہ میرا ثبوت تمہارے سامنے موجود ہے، اور اگر تم اسے مٹی کے نیچے دبا جاؤ گے تو پھر رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ ارے سمجھ جاؤ، رک جاؤ۔ لیکن جو منظر روح دیکھ رہی ہے وہ جسم والوں کو بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی روحوں پر جسم کا پردہ ابھی لپٹا ہوا ہے۔ جیسے جیسے میت قبر میں اتاری جا رہی ہے، درویش کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے، اور جب قبر بن کر تیار ہو گئی تو دنیا کے عزیز رشتہ دار ان کے چہرے معدوم ہونے لگے، دنیا کا منظر غائب ہونے لگا۔ درویش نے دیکھا کہ سب جا چکے ہیں۔ وہ غم کی شدید کیفیت میں مبتلا ہے کہ اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ وہ چونک اٹھا، ارے ابو جی، دادا جی، دادی اماں، نانا جی، نانی اماں، امی جی، میرے وہ عزیز رشتہ دار، ماموں، چچا جو دنیا سے مجھ سے پہلے جا چکے، وہ یہاں موجود ہیں۔ میں انہیں اسی طرح دیکھ سکتا ہوں جیسے دنیا میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ مجھے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اب روح کی حالت میں ہیں۔ درویش کو کچھ حوصلہ ہوا، اس نے بھاگ کر ان کی طرف جانا چاہا کہ اچانک کچھ ایسی آواز آئی، لوہے کی بھاری مضبوط زنجیر کی زمین پر لگنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ درویش کی توجہ ابھی اس آواز کی طرف ہوئی ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں اور دو ہیولے سے چلتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ درویش حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ آنے والوں نے ایک سوال پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ درویش نے کہا کہ اللہ۔ سوال دوبارہ پوچھا گیا کہ بولو تمہارا دین کیا ہے؟ درویش نے کہا اسلام۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ درویش نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے آخری پیغمبر، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور ان کا امتی ہوں۔ اور پھر خاموشی سی چھا گئی۔ کافی دیر اسی کیفیت میں گم رہا اور ایک طرف سے پھر گھنٹیوں کی دور سے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ پھر ذرا ہمت بندھی،
جب روشنی سی پھیلتی ہوئی دیکھی اندھیرا چھٹنے لگا اور درویش کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں تیز ہوا آندھی چل رہی ہے اور ارد گرد نور ہی نور ہے، تیز روشنی ہے اور اوپر آسمان نمودار ہونے لگا۔ اور پھر آواز آئی کہ تمہارے سوالوں کے جواب تو درست ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہو، تم آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہو، تم اللہ کے تمام پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہو، تم اچھی بری تقدیر کو بھی تسلیم کرتے ہو۔ یہ تو سب ہو گیا تمہارے زبانی اقرار کا بیان، اب ذرا تمہارے اعمال کی بات ہو جائے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو اور جس کے لیے تمہیں تمہارا یہ جسم عطا ہوا تھا کہ تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں۔ قولی طور پر، زبانی طور پر اسلام کے لیے تمہارا اقرار مکمل ہے، لیکن عملی طور پر اس میں کافی جھول ہے۔ قول اقرار تو اللہ کے ساتھ ہے، لیکن عملی زندگی کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے کہ تمہارا عمل، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار کیا رہا لوگوں کے حقوق میں۔ تمہیں نمونہ بھی دکھایا گیا سب سے اعلیٰ اور برتر انسان کا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تم نے جسم میں داخل ہونے سے پہلے مجھ سے اقرار کیا کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے، لیکن دنیا میں داخل ہونے کے بعد تم نے عملی شکل میں اسے نبھایا نہیں جس طرح نبھانے کا حق تھا۔ تم نے کتنے ہی لوگوں سے بدسلوکی کی، کتنوں کے ہی سامنے جھوٹ بولا، دھوکہ دہی کی، ملاوٹ کی، اللہ کی مخلوق کو دکھ پہنچایا، نقصان پہنچایا، اور یہ سوچ کر کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، سب زبانی جمع خرچ، اور جو 2-4 نمازیں تم نے پڑھی تو اپنی خواہشات کی دعائیں منظور کروانے کے لیے لو واپس یہ نمازیں تمہیں واپس کی جاتی ہیں، کیونکہ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ درویش رو رہا ہے کہ معاف کر دیجئے، مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، اب سب مجھے سمجھ آ گیا ہے، مجھے ایک موقع دیجئے، خدا کے واسطے ایک موقع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بس ایک موقع دیجئے۔ یہ ناشکر کافر کہیں گے کہ ایک بار موقع دے دیجئے۔ جواب آتا ہے کہ نہیں، کہ اب موقع نہیں ہے، کیا میں نے اپنا پیغام تمہیں بھیج نہیں دیا تھا؟ اور پھر فرشتوں کی آواز آتی ہے کہ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اور جس دن انہیں پکارے گا پھر کہے گا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا؟ یعنی کیا تم نے اس ہدایت پر عمل کیا جو تم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچائی گئی؟ درویش اونچی اونچی رو رہا ہے، میرا سب برباد ہو گیا، رو رو کر برا حال کہ اچانک گھبرا کر اٹھ کر اپنے بستر سے جاگ اٹھتا ہے، کچھ دیر اوسان خطا رہتے ہیں، پھر دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک خواب تھا، پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پیتا ہے اور گھڑی دیکھتا ہے تو 4 بجنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ شکر ہے میں زندہ ہوں، ابھی میرے پاس موقع ہے کہ میں نیک عمل کر لوں، میں اپنا سلوک صحیح کر لوں، شکر میرے خدایا کہ یہ خواب تھا، بس میرے پاس یہی موقع ہے، پھر یہ جسم چھین لیا جائے گا، یہ اختیار چھین لیا جائے گا، اٹھو اللہ کا نام لو۔ اور درویش کی روح بولی اٹھو اللہ کا نام لو، نماز فجر پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اور اس کے بعد اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے برتاؤ کی اصلاح کرو۔ صرف زبانی کلامی اسلام کا اقرار کرنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔